بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائک فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ جتنے مومنین پیچھے بیٹھے ہیں یہ ذرا آگے آگے آ جائیں تاکہ یہ آگے سامنے، ویسے بھی یہ محفل کے آداب یہی ہیں کہ بالکل سامعین جو ہے وہ سامنے آگے منتشر ہو۔ آ جائیں آپ بھی، آپ کو کچھ نہیں کہتا ہوں، آ جاؤ کسی بھی بزرگ کو، آ جاؤ۔ ان کی مل کر فرصہ دینے کے لیے آئے ہیں، تو سب مل کر ایک گلدستے کی شکل میں بیٹھیں گے تو مالک جو ہیں انشاءاللہ آپ کی عبادات کو قبول کریں گے۔ مالک محمد و آل محمد، بابا سے بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، صلوات۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی، صلوات۔ نہیں، کافی سارے احباب تشریف فرما ہیں، آواز آپ کی کافی ساری ہے، اس سے اونچی آواز میں صلوات پڑھی جا سکتی ہے۔ سب مل کے اللہم صلی علی۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ آپ کی یہ صف ماتم بچھائی اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ نہیں، آمین سارے مل کے کہا کریں، مالک کسی کی آمین کو بھی قبول کر سکتا ہے، کیونکہ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ ظاہر ہے یہ منبر حسین ہے، یہاں سے کچھ انسان کو لے کر اٹھنا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ اپنی دعاؤں کے لیے دوسرے بندے سے کہا کرو کہ آپ میرے حق میں دعا کیا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے قبلہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے دعا کرتا ہے تو ممکن ہے اس کے گناہ اس کی دعا کی قبولیت کے آڑے آ جاتے ہوں، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو۔ لیکن جب دوسرا کسی کے لیے دعا مانگتا ہے تو چونکہ اس کے گناہ اپنے لیے ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں، لہذا اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ لہذا سب مل کر آمین کہا کریں اور دوسروں کو دعا کی درخواست کرتا رہا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ نہ سمجھا کریں کہ جی میں کیوں کہوں، نہیں، میں کہوں گا
آپ میرے لیے دعا کریں. آپ کہیں آپ میرے لیے صلوات پڑھیں محمد والے محمد. مالک محمد و آل محمد کے صدقے میں اس جگہ پر اس جنگل نما ڈیرے میں جس نے ذکر حسین علیہ السلام کا انتظام کرنے کی ہلکی سی کوشش کی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں منبر حسین پر اس بندے کو سلام کرتا ہوں. میں اس کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ اس نے جب میں آ رہا تھا گاڑی میں تو میں یہی بات کر رہا تھا کہ میں اس کی عظمت اور اس کی سوچ کو سلام کرتا ہوں کہ جس نے اس جگہ پر لوگوں سے ذکر حسین کروایا بھی اور یہاں لوگوں کو پہنچانے کی زحمت بھی گوارا کی. اس کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات. حاجی عامر عزیز صاحب ہیں، پروردگار عالم ان کے تمام مشکلات کو حل کرے، اور ان کے بیٹے ثاقب حسین اللہ پاک ان کے جان مال رزق اولاد میں برکت عطا فرمائے. مالک اس کو آفات سمانی اور آفات بلی سے مولا اس کو محفوظ رکھے. مالک کائنات حاجی عامر حسین صاحب کی ہمشیرہ جو کینسر ہے، صدقہ جناب سجاد علیہ السلام کی بیماری کا مالک محمد و آل محمد ان کو شفائے کامل و عاجلہ اور جلدی شفا نصیب فرمائے، اور تمام بے آسرا مریضوں کا آسرا حسین ہے. لہٰذا حسین کی مجلس میں حسین کے واسطے دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگار عالم ان کی ہمشیرہ کو شفائے کامل و عاجلہ نصیب فرمائے. اس کے بعد اشفاق ریاض آصف ہیں، پروردگار عالم ان کی شرعی حاجات کو پورا فرمائے. اور اس کے علاوہ ملنگ عامر ہیں محمد والے محمد کے صدقے میں اس کے والد گرامی جو ہیں ان کو مالک صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے. بلند آواز سے آمین کہا کرے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ کسی کی آمین قبول ہو جائے. میری نظر میں سب سے بڑا کنجوس وہ شخص ہے جو کسی مومن کی دعا پر آمین بھی نہ کہہ سکے، کیونکہ مانگنا ہم نے ہے، دینا اس نے ہے، تو خالی آمین بھی نہیں کہہ سکتا. سادات عظام تشریف فرما ہے، یہاں پر مومنین تشریف فرما ہے. مومنین کے بچے بچے کو اس بات کا علم ہے کہ جب پاک رسول دعا کرتے تھے تو کہتے تھے فاطمہ میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہنا. تو پہلا جملہ کہنے لگا ہوں کہ جس کی آمین کے بغیر نبیوں کے سلطان کی بھی دعا قبول نہ ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. واہ 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 واہ. تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے آئیے. مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ اس جگہ پر پہلی مرتبہ مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، تو میرا دل ہے کہ میں اس ہستی کے بارے میں آج مجلس پڑھوں کہ جس کی وجہ سے پہلی مرتبہ یہ کائنات بنی ہے. آئے آئے توجہ میری طرف. جو وجہ تخلیق کائنات ہے، آج میں اس کے بارے میں تھوڑا سا میں پڑھوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. پہلا جملہ کہنے لگا ہوں اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ کون تھکا ہوا ہے کون تھکا ہوا نہیں ہے، موسم کی حدت و شدت کیا ہے. پہلا جملہ کہنے لگا ہوں جس بی بی کے تسبیح کے دانے گناہگار بندے کو اللہ سے مشورے کے قابل بنا دے اسے فاطمہ کہتے ہیں. حیدری واہ واہ واہ. حیدری یہ آپ یقین رکھیں ایسے مجلس پڑھوں گا جیسے 9 محرم کو پڑھی تھی. یہ نہیں دیکھوں گا کہ چند بندے بیٹھے ہیں، اگر 2 بندے بھی بیٹھے ہوں تو ایسے پڑھوں گا جیسے میں 14 کی کچہری میں پڑھ رہا ہوں. آپ نے کیسے سننی ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے.
پھر جملہ کہنے لگا ہوں، پوری کائنات میں جملوں کی قدر کرنا، زمین پر نہ جائیں، پوری کائنات میں جس کے دروازے پر دونوں جہاں کے سوالی خیرات مانگنے آئے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، حیدری آئے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جس کی چوکھٹ پر، پھر جملہ سننا، جس کی چوکھٹ پر فطرس کو پر ملے، جس کے دروازے پر نبیوں کا سلطان نبی رک کر اجازت مانگے، جس کے کوثر نامی حوض پر محمد و علی جیسے عظیم انوار کی ڈیوٹیاں لگے، جس کی جاگیر کا نام جنت ہو، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، علی ولی کئی بندے بڑے امیر بن کے نا ایسے ہی آہستہ سے منہ سے یا علی کہہ رہے ہیں، اس مجلس میں علی سے بڑا امیر ہے کوئی نہیں ہے۔ علی کا نام ذرا بلند آواز میں، جہاں غریب بن کر امیر کا نعرہ لگا، نعرہ حیدری، یا علی، ایسے یہ حق ہے نعرہ لگانے کا۔ پروردگار، جس کی دعا کے بغیر، جملے آپ نے لینے ہیں پڑھنے میں نے ہیں، میں اپنی عبادت میں فرق، جس کی دعا کے وسیلے کے بغیر آدم کی توبہ قبول نہ ہو، نوح کی کشتی پار نہ لگے، موسیٰ کو طور تک رسائی نہ ملے، ابراہیم کی آگ گلزار نہ ہو، عیسیٰ کو مسیحائی نہ ملے، مصطفیٰ کو نسل نہ ملے، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ واہ واہ، چند جملے مجھ سے فرمائش کی گئی ہے کہ وہ چند جملے جو آپ نے کھوڑ کمپنی میں بی بی کے لیے پڑھے تھے، آپ وہ ضرور پڑھیں۔ وہ چند جملے پڑھ کر بی بی کی شان میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ کون فاطمہ؟ کون فاطمہ؟ نیاز مولا اگر جاگو کے بیدار ہوگے تو میں سناؤں گا۔ کون فاطمہ؟ جو عزت کی مالک ہے وہ فاطمہ، جو عظمت کی مالک ہے وہ فاطمہ، جو عفت کی مالک ہے وہ فاطمہ، جو رحمت کی وارث ہے وہ فاطمہ، جو شہزادی کون و مکان ہے وہ فاطمہ، جو ملکہ ملک جنا ہے وہ فاطمہ، جو عصمت کا در نہا ہے وہ فاطمہ، جو عفت کا کنج گراں ہے وہ فاطمہ، جو نبی کی روح رواں ہے وہ فاطمہ، جو پیکر شرم و حیا ہے وہ فاطمہ، جو عظمتوں کا آسما ہے وہ فاطمہ، جو رفعتوں کا عرفہ نشاں ہے وہ فاطمہ، جو پیکر شرم و حیا ہے وہ فاطمہ، جو پیکر شرم و حیا ہے وہ فاطمہ، جو علی کے گھر کی ضیاء ہے وہ فاطمہ، جو مقصد لطف و عطا ہے وہ فاطمہ، جو مرکز مہر و وفا ہے وہ فاطمہ، جو محور صدق و صفا ہے وہ فاطمہ، جو مصدر جود و سخا ہے وہ فاطمہ، جو سراپے صبر و رضا ہے وہ فاطمہ، جو سیرت بدر الدجا ہے وہ فاطمہ، جو نقشہ خیر الورا ہے وہ فاطمہ، جو عزت مصطفیٰ ہے وہ فاطمہ، جو ناموس رسول خدا ہے وہ فاطمہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اپنے آپ کو کم نہ سمجھے، بہت زیادہ مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ کون فاطمہ؟ لفظوں کی قدر کیجئے گا، لفظوں کی، میری محنت، آپ لفظوں کی چنائی، لفظوں کا انتخاب، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ کون فاطمہ؟ جو عتیقہ ہے، اب سمجھیے گا، اب یہ لفظ آیا نہ جانا پائے، جو عتیقہ ہے وہ فاطمہ، جو صدیقہ ہے وہ فاطمہ۔ آئے 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 کچھ لفظ، میں نے پوری تاریخ سے ایک لفظ میں فاطمہ کے علاوہ کسی کو صدیقہ سمجھتا ہی نہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے۔
بہت خوبصورت استقبال کر رہے ہو. جو عتیقہ ہے وہ فاطمہ، جو صدیقہ ہے وہ فاطمہ، جو مخدومہ ہے وہ فاطمہ، جو معصومہ ہے وہ فاطمہ، جو معظمہ ہے وہ فاطمہ، جو منورہ ہے وہ فاطمہ، جو طاہرہ ہے وہ فاطمہ، جو مطہرہ ہے وہ فاطمہ، جو طیبہ ہے وہ فاطمہ، جو عابدہ ہے وہ فاطمہ، جو زاہدہ ہے وہ فاطمہ، جو سیدہ ہے وہ فاطمہ، جو جیدہ ہے وہ فاطمہ، جو ساجدہ ہے وہ فاطمہ، جو راکعہ ہے وہ فاطمہ، جو راضیہ ہے وہ فاطمہ، جو مرضیہ ہے وہ فاطمہ، جو زاکیہ ہے وہ فاطمہ، جو ازکیہ ہے وہ فاطمہ، جو صادقہ ہے وہ فاطمہ، جو اصدقہ ہے وہ فاطمہ، جو کاملہ ہے وہ فاطمہ، جو اکملہ ہے وہ فاطمہ، جو ہادیہ ہے وہ فاطمہ، جو مہدیہ ہے وہ فاطمہ، جو راشدہ ہے وہ فاطمہ، جو مرشدہ ہے وہ فاطمہ، جو کافیہ ہے وہ فاطمہ، جو وافیہ ہے وہ فاطمہ، جو قائمہ ہے وہ فاطمہ، جو دائمہ ہے وہ فاطمہ، جو سرورہ ہے وہ فاطمہ، جو زہرہ ہے وہ فاطمہ، جو آسدہ ہے وہ فاطمہ، جو مرشدہ ہے وہ فاطمہ، جو عاقلہ ہے وہ فاطمہ، جو عالیہ ہے وہ فاطمہ، جو صابرہ ہے وہ فاطمہ، جو قاطعہ ہے وہ فاطمہ، جو ساتعہ ہے وہ فاطمہ، آخری آدمی تک جو بنت خیر الورا ہے وہ فاطمہ، جو نور شمس الضحیٰ ہے وہ فاطمہ، جو عکس ذل خدا ہے وہ فاطمہ. سردار قمر میں آپ کے جوتوں کے صدقے میں آج یہاں پر بیٹھا ہوں. میں آپ کی خاطر یہاں پر مولا حسین کی قسم ہے مجھے بڑی خوشی ہے اس علاقے میں اتنی میں ممبر حسین پر کھڑا ہوں میں نے کبھی قسم نہیں اٹھائی اتنی مجھے کھوڑ کمپنی کے مجلس میں خوشی نہیں ہو رہی جتنی یہاں پڑھ کر اتنے مجمع میں مجھے خوشی ہو رہی ہے. مولا آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے. میں مجلس مکمل پڑھ کے جاؤں گا اگرچہ مجھے آگے جانا ہے لیکن میں اپنی ڈیوٹی پوری کر کے جاؤں گا. سنیے گا کون فاطمہ اگر جملہ سمجھ لیا کون فاطمہ کون فاطمہ آخری آدمی تھا کون فاطمہ جس بی بی کی وجہ سے مصطفیٰ کا نام باقی ہے وہ فاطمہ. کئی بندے یار خاموش ہو کے سن گئے کئی بندوں کے سر سے یہ بات گزر گئی. ہائے 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 جس بی بی کی وجہ سے جس بی بی کی وجہ سے. پھر ایک اور جملہ کہہ لوں جو وجہ تخلیق مصطفیٰ ہے وہ فاطمہ. نہیں اس جملے گزر گئے سروں سے گزر گئے. میں اس جملے کے میرا دل تھا کہ میں گزر جاتا لیکن نہیں. سنو جب کچھ نہ تھا میرا دل تھا نیاز مولا جاگنا. جب یہ جو فرنٹ پہ بیٹھے آپ نے مجھے پڑھانا ہے جو پیچھے ہیں انہوں نے سننا ہے ٹھیک ہے جی. جب کچھ نہ تھا وہ تھا آئے 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 جب کچھ نہ تھا وہ تھا اس کے بعد یہ تھے. اللہ نے سب سے پہلے ان کا نور خلق کیا. اب جملے کی گہرائی میں جانا سب سے پہلے ان کا نور خلق کیا. جیسے ہی ان کا نور خلق ہوا ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں اس اللہ نے اس نور کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا. کیوں آپ مجھ سے سوال کرو کیوں تقسیم کیا؟ اس لیے کہ اگر اسے تقسیم نہ کرتا اب میں سوچ رہا ہوں کون بندہ یہ جملہ میرا سمجھے گا. اگر اس ایک نور کو جو اللہ نے خلق کیا اگر اس نور کو 5 حصوں میں تقسیم نہ کرتا
وہ نور بھی واحد ہوتا، یہ بھی احد ہوتے۔ اللہ نے فوراً اس نور کو 5 حصوں میں تقسیم کیا، یہ 5 ہو گئے، وہ واحد ہو گیا۔ واہ واہ، سن حیدری، توجہ ہے میری طرف، دونوں ہاتھ بلند رکھے، حیدری۔ اب بس آپ کی یہی توجہ چاہتا ہے، جس کے جیسے ہی توجہ ہے میری طرف، جیسے ہی میں اس جملے کی تشریح کر رہا ہوں جو جملہ میں نے کہا ہے، جیسے ہی یہ نور خلق ہوئے، ان کی نگاہ نور توحید پر پڑی۔ اب جاگنا جو سوئے ہوئے، جیسے ہی ان کی نظر نور توحید پر پڑی، سب سے پہلے نور نے کہا قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ جیسے اس نور کی نور توحید پر نظر پڑی، پہلے نور سے آواز آئی قل هو اللہ احد، دوسرے نور سے آواز آئی اللہ الصمد، تیسرے نور سے آواز آئی لم یلد، چوتھے نور کی آواز آئی ولم یولد، پانچویں نور سے آواز آئی ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب معصوم سے ٹھہرو، جملہ لے کر ٹھہرو، جب 5 نور سے آواز آ گئی، معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ جو جن نوروں سے آواز آ رہی تھی یہ کن کے نور تھے، یہ کون نور تھے جن کی آواز آئی؟ تو آواز آئی تو نیاز مولا توجہ میری طرف، یہ کون سے نور ایسے تھے جن سے آواز آئی؟ تو معصوم نے فرمایا، دیکھ رہے میری طرف، سردار جی میری طرف دیکھنا، معصوم فرماتے ہیں جو پہلا نور تھا وہ نور محمد تھا، نور محمد سے آواز آئی قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اس کے بعد نور علی سے آواز آئی اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اس کے بعد نور حسن سے آواز آئی لم یلد، وہ کسی کا باپ نہیں ہے۔ اس کے بعد نور حسین سے آواز آئی ولم یولد، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ سب سے آخر میں نور سیدہ سے آواز آئی ولم یکن لہ کفوا احد۔ معصوم فرماتے ہیں نور محمد سے آواز آئی توحید خاموش رہی، نور علی سے آواز آئی توحید خاموش رہی، نور حسن سے آواز آئی توحید خاموش رہی، نور حسین سے آواز آئی توحید خاموش رہی۔ لیکن جیسے ہی ادھر نور سیدہ سے آواز آئی ولم یکن لہ کفوا احد، فوراً نور توحید سے آواز آئی فاطمہ تو نے میرے کفوا احد ہونے کی گواہی دی ہے تو میں اللہ بھی گواہی دیتا ہوں لولا علی لما کفل فاطمہ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ تیرا بھی کوئی کفر نہ ہوتا۔ سارے مل کے کہو نگر نگر گلی گلی لولن سے فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے۔ کچھ لوگ، اب آپ نے اشارہ سمجھنا، فاطمہ کا رشتہ لے لیا، پاک رسول نے ایسے کمر پر ہاتھ رکھا، اچھا تم ہو، اچھا تم ہو، ہاں ہم کیا کیوں آئے ہو؟ فاطمہ کا رشتہ لینے، فاطمہ کا رشتہ لینے۔ رسول کے چہرے پر جلال آیا، رسول نے فرمایا، جملہ سمجھنا، رسول نے فرمایا تمہیں کس نے کہا ہے کہ فاطمہ کا رشتے کے اختیار میرے پاس ہے؟ بیٹی بھی تمہاری ہے، گھر بھی تمہارے میں موجود ہے، تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ رسول جلال کے عالم میں آ کر کہتے ہیں بے وقوفو اپنے عقیدے درست کرو، میں مسلمان بناتا ہوں، میں معصوم نہیں بناتا۔ سلامت رکھے، یہ وہ مجاہد ہے جو اسلام آباد سے ہو کر، یہ دیکھیں ان کی محبت ہے مشتاق پپو کی، یہ اسلام آباد سے ہو کر ابھی جیسے یہ گھر میں نہیں آئے یہاں آگے، ان کی سلامتی کے لیے اور ان کی
جو زوجہ ہیں وہ بیمار ہیں، ان کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے۔ یہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ معصوم نے، دیکھیے میری بات، معصوم کا رشتہ صرف معصوم سے ہوتا ہے۔ اگر حوالہ چاہتے ہو تو کتاب کا نام ہے مودۃ القربیٰ، سید علی حمدانی کی لکھی ہوئی، اس میں لکھا ہے، توجہ میری طرف ہے، پریشان تو نہیں ہو رہے، موضوع پسند ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ پاک رسول مسجد میں تشریف فرما تھے، دیکھنا میری طرف، پھر آپ کو لطف آئے گا۔ پاک رسول مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک مرتبہ اچانک مولا امیر علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے۔ پاک رسول کی جیسے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سید علی حمدانی مودۃ القربیٰ میں یہ ویڈیو بن رہی ہے، یہ کیمرے موجود ہیں، حوالہ جا کر بے شک دیکھ لینا۔ اگر حوالہ غلط ہوا تو میں آپ کا اس حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ پاک رسول مسجد میں بیٹھے تھے، ادھر سے مولا علی آئے، جیسے ہی پاک رسول کی نظر مولا علی پر پڑی، مولا رسول کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، آئے ہائے، پاک رسول کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ادھر علی کا مسجد النبوی میں قدم آیا، پاک رسول کھڑے ہو گئے، جیسے ہی علی قریب آئے فوراً علی کو اپنے سینے سے لگایا، کبھی علی کی دائیں رخسار چومتے، کبھی علی کی بائیں رخسار چومتے، کبھی علی کی پیشانی چومتے، اور پیشانی چوم کر کہتے ہیں یا علی تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو۔ علی جانتے تو تھے لیکن رسول کی زبان سے سننے کے لیے کہتے ہیں یا رسول اللہ، جتنے حلالی موالی بیٹھے ہو آخری آدمی تک، یا رسول اللہ کس بات کی مبارک؟ رسول مسکرا کر کہتے ہیں زوجت الفاطمہ علی العرش، اللہ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح عرش پر بڑھا دیا ہے۔ علی ولی، علی ولی ہے علی، توجہ ہے، زوجت الفاطمہ اس سے اگلا جملہ وہ سننے والا ہے، زوجت علی تیرا نکاح اللہ نے اہلیان عرش کے سامنے پڑھا دیا ہے۔ وَجَعَلَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، نیاز مولا آخری آدمی تک جہاں تک آواز جا رہی ہے، وَجَعَلَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ الْحَقَّ الْمَهْرَ الْبَطُولِ، زمین اور آسمان کو اللہ نے فاطمہ کے حق مہر میں لکھ دیا ہے۔ نیاز مولا ٹھہرو، زمین اور آسمان کو اللہ نے فاطمہ کے حق میں لکھ دیا ہے۔ نکاح خان کا کام ہوتا ہے نکاح پڑھانا، حق مہر کا تعین وہ نہیں کرتا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فاطمہ کے حق مہر کو زمین و آسمان لکھ دیا ہے۔ اب دو باتوں میں سے ایک بات ضروری ہے، یا اللہ کو علی کی حیثیت کا اندازہ نہیں تھا، یا اللہ جانتا تھا کہ زمین و آسمان علی کی ملکیت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ کائنات جو بو تراب ہو اس کی شادی تراب پر کیسے ہو سکتی ہے؟ واہ 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 واہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے آئیے تاکہ مجھے آپ کی موجودگی کا پڑھنا تو میں وہی ہے جو میں نے پڑھنا ہے، تھوڑا آپ کا بولنا میرے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنے۔ صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد۔ آسمانوں پر طے ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے میرے جو جوان چپ کر گئے ہو، یہ غلط کہا جاتا ہے کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ اگر رشتے، جملہ سمجھنا، اگر رشتے آسمانوں پر بنتے تو پھر طلاقیں زمینوں پر نہ ہوتی۔ واہ 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 واہ، اگر رشتے، یہ بنی امیہ کے پھیلائی ہوئی بکواس ہے کہ یہ رشتے
آسمانوں پر بنتے ہیں، صرف علی اور فاطمہ کے حسد میں کائنات میں ایک ہی رشتہ ہے جو آسمان پر طے ہوا ہے، جو آسمان پر بنا ہے، اس کا دلہا حیدر کرار ہے، اس کی دلہن بطول ہے۔ آئے ہوئے رشتے مضبوط ہوتے، وہ توڑنے سے بھی نہیں ٹوٹتے۔ اگر اللہ بناتا رشتے تو طلاق نہ ہوتی کسی رشتے میں۔ طلاق ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ رشتے اللہ نے یہ بندے بناتے ہیں، اور ان بندوں سے آگے جو رشتے بنتے ہیں وہ بھی رشتے کمزور ہوتے ہیں۔ جی ساس امی حضور، سسر ابا حضور، ادھر آپس میں طلاق ہوئی، امی ابو میں خود بخود ہو گئی۔ ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ۔ پاک مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے، مولا اس بانی مجلس کی حیثیت اور رزق میں اضافہ کرے، جان مال میں برکت عطا فرمائے۔ معصوم سے پوچھا گیا، توجہ ہے میری طرف، معصوم سے، میرے پاس کتنا ٹائم ہے، میں نے کتنا پڑھنا ہے؟ مطلب اچھا میں مختصر کروں گا جی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم حق غصب کرنے والوں میں سے نہیں ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہم روتے ہی اس بات کو ہیں کہ اس کا حق غصب کیا گیا، پر چند جملے میں نے اور پڑھنے ہیں، جہاں تک ایک مقصد تک لا کر میں منبر چھوڑ دوں گا، مسائل بھی مختصر پڑھوں گا، میرے حصے کے مسائل یہ بھائی پڑھ لیں گے، لیکن جی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ امام علی نقی علیہ السلام سے امام علی نقی علیہ السلام سے پوچھا گیا، جو ابھی تک سوئے ہوئے تھے، یہ میرے بندے ہاتھ ہیں، وہ نہیں بولے مجھے تکلیف نہیں، لیکن یہ جملہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام علی نقی علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔